ایک شخص ہر روز رات کو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس کام میں اس نے کبھی ناغہ نہ کیا تھا۔ ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے شخص، تو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے اور ایک مدت گزر گئی اس کام کو کرتے ہوئے، لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب میں لبیک ہوئی ہے؟ تو کس عاجزی اور انکساری سے اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، لیکن بارگاہ خدا بندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آیا۔ اس شخص کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور شکستہ خاطر ہو کر لیٹ گیا۔ خواب میں اس سے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو اللہ کے ذکر سے کیوں رک گیا ہے؟ کہنے لگا، میں تو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا، لیکن جواب میں میرے پاس لبیک نہیں آیا، اس لیے میں اس بات سے ڈر گیا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ جا میرے اس بندے سے کہہ دے کہ تیرا اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرم کی وجہ سے ہے۔ کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا ہے؟ تیری طلب تڑپ کی مجھ سے سب پتہ ہے۔ میں تجھے بھولا نہیں ہوں، نہ ہی میں نے تجھے نظر انداز کیا ہے۔ تیری ہر پکار پر اور ہر بار اللہ کہنے پر میں تجھے 1000 بار لبیک لبیک کہتا ہوں۔ تجھے یہ سوچ، یہ عمل، یہ طلب میں نے ہی دی ہے اور میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے۔ دراصل میں تجھ سے زیادہ مجھ سے ہی اشتیاق ہے۔ اس شخص نے یہ خواب دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً صدقے دل سے نائب ہوا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ صدقہ کی طاقت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، لوہا۔ اس سے بھی سخت ہے؟ پوچھا، لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، آگ۔ پوچھا، کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا، پانی۔ پوچھا، پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز؟ فرمایا، ہوا۔ پانی سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پوچھا، ہوا سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد ہیں، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ تک کو خبر نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ ایک بزرگ آدمی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ ڈاکٹر نے احتیاط اور پرہیز بتائے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگلے معائنے تک نماز میں جھکنے سے پرہیز کریں یا پھر اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ گھر آ جانے کے بعد اس بزرگ نے کھانا پینا کم کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے روٹی یا کھانا چباتے وقت آنکھوں میں درد ہوتا ہو، اس لیے اس نے نرم چیزیں کھلانے کا کہا۔ 1-2 دن تک گھر والوں نے دیکھا مگر بزرگ نے کھانے میں کوئی تبدیلی نہ لائی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے بزرگ سے پوچھا، کیا آپ کیوں کھانا نہیں کھا رہے؟ ڈاکٹر نے تو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، نہ کہ کھانا کھانے سے۔ تو بزرگ نے جواب دیا کہ جس کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، تانا نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ آج کے دور میں لوگ اپناتے ایک تہذیب کو ہیں لیکن مزہ دوسری تہذیب کا لینا چاہتے ہیں۔ ماڈرن عورت پردہ نہیں کرتی اور چاہتی یہ ہے کہ کوئی اس کی طرف بری نظر سے نہ دیکھے۔ لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دیتے ہیں جو محض امیر کبیر ہو اور چاہتے ہیں نکاح پڑھانے والا کوئی فقیر ہو۔ ساری زندگی حرام کمائی سے مال جمع کرتے ہیں اور پھر مہر بنا کر لکھتے ہیں، ھذا من فضل ربی۔ ماں باپ کو ستا کر جھاڑ پلا کر چپ کروا دیتے ہیں اور گاڑی پر لکھتے ہیں، یہ سب میری ماں باپ کی دعا ہے۔ تعلیم انگریزی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نوکری یورپ کی کرنا چاہتے ہیں، سیر پیرس کی کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا برج خلیفہ چاہتے ہیں، لیکن مرنا گنبد خضرا کے سائے میں اور دفن ہونا جنت البقیع میں چاہتے ہیں۔ مولانا رومی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے آ کر کہا، اے صوفی، خاموش رہ، تیرا ذکر کا کیا فائدہ؟ اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔
صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے؟ صوفی کہنے لگا، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک تیری پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا، اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں، مکمل دریا بہہ جائیں تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے۔ اس طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کا کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بیٹا یا بیٹی، لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ ان کے بستروں میں جو رات کے آرام کے بستر ہیں، ان کے بیچ میں فاصلہ کر دو۔ سگی بہن بھائی کے ساتھ نہیں سو سکتی، ان کے درمیان فاصلہ کر دو۔ درمیان میں تکیہ رکھ دو یا کوئی اور چیز رکھ دو۔ بستروں میں تفریق ڈال دو، اور سگے بھائی کے ساتھ نہ سوئے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ جن لوگوں کو نفسیات کا تجربہ ہے، ان سے پوچھو کہ اس میں کتنا راز ہے، شریعت کے اس حکم میں کیا شفقت و رحمت ہے۔ لہٰذا اپنے 10 سال کے بچوں کو کبھی اکٹھا مت لیٹنے دو، بیچ میں کوئی چیز حائل رکھو۔ ایسے اپنی بیٹیوں کو بھی 10 سال کی ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔